السلام علیکم دوستو، پہلے ہم نے کے پی کے کی صورتحال آپ سے ڈسکس کر لی تھی کہ کون سا تجزیہ ہمارا کتنا ٹھیک ہوا ہے. پھر ہم نے اسلام آباد کی بھی کر لی تھی اور اٹک کا، کیونکہ ہم نے الگ بلاگ کیا تھا تو اس کا بھی ہم نے کر دیا تھا. اب ہم آج بلوچستان کے حوالے سے بتائیں گے. بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں تھیں اور ظاہر ہے ہم نے 16 کے 16 پہ کمنٹ کیا تھا. کیونکہ وہاں پہ میری اتنی رسائی بھی نہیں تھی، تو جن جگہوں پہ تھی، جن دوستوں سے رابطہ ہو سکا، باقی ہم نے ویسے ہی تکا اندازے سے کر دیا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ تو ہمارے زیادہ صحیح ثابت نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمارے وہاں پر 5 نشستیں جو ہم نے جس کے بارے میں تجزیاتی طور پہ بتایا تھا کہ یہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ ٹرو ویسے ہی کامیاب ہوئے ہیں. اور جو ہمارے تجزیے ناکام ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. وہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا جائزہ لے رہا ہوں کہ اس میں دھاندلی کا عنصر کتنا ہے، فیورزم کتنا ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیتنے اور ہارنے دونوں ہی اس وقت دھاندلی کا ہی شور مچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی حقیقت تو ہوگی. تو بہرحال ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے ہی جو ہمارا ہے نقطہ نظر وہ ضرور میں آپ سے شیئر کروں گا. فی الحال ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں NA 251 سے NA 266 تک یہ 16 نشست بنتی ہیں، یہ بلوچستان کی ہیں. تو جو اس میں ہمارے کامیاب ہوئے ہیں، NA 254 سے خالد مقدسی صاحب کے بارے میں ہم نے تجزیے میں کہا تھا کہ یہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ باپ پارٹی کے سے ہیں اور خالد حسین مقدسی وہاں سے کامیاب ہوگی. اس کے بعد ہم نے PMLN کے میر خان محمد جمالی جو 255 سے کھڑے تھے، ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تھے جام کمال صاحب، یہ بھی PMLN کی طرف سے 257 سے حصہ لے رہے تھے. تو ان کی کامیابی کے لیے بھی ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھے 265، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ہم نے ان کو جو تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ہار جائیں گے، لیکن یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے یہ جیت جائیں گے. تو یہ ایسا ہی ہوا. JUIF مولانا فضل الرحمان جو ہے، یہ تجزیے میں بھی ہم نے ان کو کامیاب یہاں سے قرار دیا تھا اور یہ یہاں سے الیکشن کے نتیجے میں یہاں سے کامیاب ہو گئے. یہ 265 پشین کا حلقہ بنتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کا کہا تھا کہ یہ وہاں سے کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ ویسے تو ہم نے اختر مینگل صاحب کے بارے میں بھی کہا تھا وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب تو ہو گئے لیکن اس سیٹ سے نہیں ہوئے جس سے ہم نے کہا تھا. ہاں، وہ کامیاب ہو گیا، اس کو ہم نے اپنے تجزیے میں کامیابی میں ان کو شامل نہیں کیا. کامیابی ہمارا جو اس میں بنا ہے وہ 32.5% نتیجہ. 16 سیٹوں میں 5 ہماری کامیاب ہوئی ہیں. 32.5% ہمارے نتیجہ جو ہے تجزیہ جو تھا وہ کامیاب رہا ہے. ہم اپنی کمیاں، کوتاہیاں اور یہ چیزوں پر نظر رکھیں گے تاکہ آگے جب ہمیں کبھی تجزیاتی طور پہ وہ کام کرنا پڑے تو اس میں یہ جو کمی رہ گئی وہ آئندہ نہ ہو پائے. تو ابھی ہم نے آپ سے بتایا ہے کہ ہم نے 5 حلقوں کا جو تھا 16 میں سے 5 حلقے وہی سیم کامیاب قرار دیے گئے ہیں جو ہم نے اپنے تجزیے میں کامیاب قرار دیے تھے. اور جو باقیوں پہ نہیں ہوا اس کی وجوہات میں آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا. تو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے
تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے، تاکہ اگر میں کوئی اختلاف مجھے سامنے آتا ہے تو اس کو بھی میں خوش دلی سے ویلکم کروں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔